قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں کسی آدمی سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو چاہے وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ یعنی دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لیے مانگی جائے، وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اور جتنی زیادہ دعا مانگی جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے، بلکہ خوشحالی اور مسرتوں کے وقت بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تنگیوں کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی گئی تھی، اور بعض اوقات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور مفید چیز دنیا یا آخرت میں عطا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہر دعا کے 3 فائدے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے، دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھا جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ تقریباً ہر وقت ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو، مثلاً بیت الخلاء وغیرہ میں ہو، تو دل ہی دل میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائے، بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہذا اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی پیش آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ کوئی معمولی سے معمولی تکلیف ہو تو اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح بچے کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی ادنا تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے،
اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد ترقی ہو جائے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔